ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے صوبہ سیستان و بلوچستان کے علاقے سراوان میں پاکستانی جارحیت کی مذمت کی ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان ناصر کنعانی نے جمعرات کو تہران میں ایک پریس کانفرنس میں سراوان میں پاکستانی اقدام کو جارحیت قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج صبح انجام پانے والے اس جارحانہ حملے کے بعد پاکستان کے ناظم الامور کو دفتر خارجہ میں طلب کر کے اس سلسلے میں پاکستان سے وضاحت طلب کی گئی ہے۔ دوسری جانب ایران کے صوبہ سیستان و بلوچستان کے ڈپٹی گورنر علی رضا مرحمتی کے بقول آج صبح 4:30 بجے سراوان کے ایک سرحدی علاقے میں کئی دھماکوں کی آواز سنی گئی۔ ان دھماکوں میں 2 مرد، 3 عورتیں اور 4 بچے مارے گئے ہیں اور یہ سب غیر ایرانی شہری رہے ہیں۔ اسی طرح بتایا جاتا ہے کہ سراوان کے قریب ایک اور دھماکہ ہوا ہے، البتہ اس میں کسی کے مارے جانے کی کوئی خبر نہیں ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان کی فوج نے ایران کے سرحدی علاقوں میں فوجی حملہ کیا ہے۔ حکومت پاکستان کے بیان میں کہا گیا ہے کہ ایران کے قومی اقتدار اعلیٰ اور عرضی سالمیت کا احترام کیا جاتا ہے اور دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے مشترکہ راہ حل کے حصول کے لیے کوششیں جاری رکھی جائیں گی۔ پاکستان کے صدر نے ایک بیان میں ایران و پاکستان کے درمیان افہام و تفہیم اور سفارتکاری پر زور دیا ہے۔ انہوں نے دہشت گردی کو دونوں ملکوں کے لیے چیلنج قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ تہران و اسلام آباد کو دہشت گردی کے خلاف مہم میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ ادھر چین نے دونوں ملکوں کے درمیان ثالثی کی تجویز پیش کی ہے، جبکہ جاپان نے دونوں ملکوں سے صبر و تحمل سے کام لینے کی اپیل کی ہے۔ اس وقت ایران و پاکستان کے سرحدی علاقوں میں کوئی کشیدگی نہیں ہے اور حالات مکمل طور پر پرسکون بنے ہوئے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے پاکستان کے نگراں وزیر خارجہ جلیل عباسی کے ساتھ ٹیلی فونی گفتگو میں باہمی روابط کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے جلیل عباسی کے ساتھ اس ٹیلی فونی گفتگو میں مختلف شعبوں میں ایران اور پاکستان کے درمیان قریبی روابط اور تعاون جاری رہنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے دوست، برادر اور پڑوسی ملک پاکستان کے اقتدار اعلیٰ اور عرضی سالمیت کے احترام پر زور دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے قومی اقتدار اعلیٰ اور عرضی سالمیت کے احترام پر ہماری پوری توجہ ہے۔ وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے پاکستان کی سلامتی کو ایران کی سلامتی قرار دیتے ہوئے کہا کہ جیش الظلم گروہ، جو خود کو جیش العدل کہتا ہے، ایک دہشت گرد گروہ ہے جو دونوں ملکوں کی مشترکہ سلامتی کے خلاف اقدام کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس دہشت گرد گروہ نے بارہا پاکستان کے اندر سے ایران کی سلامتی کو نشانہ بنایا ہے اور اس نے ایران کے اندر انجام پانے والے دہشت گردانہ حملوں کی بارہا ذمہ داری قبول کی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران کی مسلح افواج کا گزشتہ روز کا انسداد دہشت گردی آپریشن اس ایرانی دہشت گرد گروہ کے خلاف تھا اور اس آپریشن میں کوئی پاکستانی نیشنل نشانہ نہیں بنا ہے۔ حسین امیر عبداللہیان نے 2 جانبہ موضوعات من جملہ دہشت گرد گروہوں کے مسئلے میں دونوں ملکوں کے درمیان گفتگو، اتفاق رائے اور تعاون کو اہم قرار دیا۔ انہوں نے ایران اور پاکستان دونوں ملکوں کے سیکیورٹی اور فوجی حکام کے درمیان انجام پانے والے مذاکرات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ صحیح سمت میں تبادلہ خیال سے دونوں ملکوں کے درمیان سیکیورٹی تعاون جاری رہے گا۔ پاکستان کے نگراں وزیر خارجہ جلیل عباسی نے بھی اس ٹیلی فونی گفتگو میں ایران اور پاکستان دونوں ملکوں کی مشترکہ اقدار، ایک دوسرے کے دفاع پر مبنی ماضی اور دہشت گردی کے خلاف مہم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان بھی ایران کی سلامتی کو اپنی سلامتی سمجھتا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں غزہ پٹی پر صہیونی حکومت کے جارحانہ حملوں میں 163 نہتے فلسطینی شہید اور 350 زخمی ہو گئے ہیں۔ العربی ٹی وی چینل کی رپورٹوں کے مطابق صہیونی فوجیوں نے مشرقی شہر رفح کے ایک محلے پر حملہ کیا جس میں خواتین اور بچوں سمیت 16 فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔
گزشتہ 24 گھنٹوں میں صہیونی حکومت نے 69 فلسطینیوں پر 16 حملے کیے، جن کے نتیجے میں 163 افراد شہید اور 350 زخمی ہوئے ہیں۔ صہیونی حکومت کی مسلط کردہ جنگ کو ایسی حالت میں 100 دن گزر چکے ہیں کہ یہ غاصب حکومت حیرانی کے عالم میں صرف غزہ کے عوام کا اندھا دھند قتل عام جاری رکھے ہوئے ہے، جس کے باعث پوری دنیا میں قابل نفرت بن گئی ہے اور اس کی مذمت کی جا رہی ہے۔ صہیونی فوج نے غرب اردن کے شہر طولکرم میں نور شمس کیمپ پر حملہ کیا ہے، جس کا تحریک استقامت کے جوانوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ فلسطینی ذرائع کی رپورٹ کے مطابق اس وقت دونوں طرف سے مسلح جھڑپیں جاری ہیں۔ اس کے ساتھ ہی صہیونی حکومت کے بلڈوزر طولکرم کی سڑکوں سمیت بنیادی ڈھانچوں کو خراب کر رہے ہیں۔ سرائے القدس سے وابستہ طولکرم بریگیڈ نے بھی اعلان کیا ہے کہ اس نے صہیونی حکومت کے بلڈوزروں کے راستے میں ایک بم دھماکہ کیا، تاہم صہیونیوں کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ صہیونی فوجیوں نے غرب اردن میں العمری کیمپ اور شہر قلقیلیہ پر بھی یلغار کی۔ اس رپورٹ کے مطابق العمری کیمپ میں 5 فلسطینی شہری صہیونی فوجیوں کی فائرنگ میں زخمی ہو گئے۔ فلسطینی مجاہدین نے شہر قلقیلیہ میں صہیونی حکومت کی فوجی گشتی گاڑی کے راستے میں بم دھماکہ اور فائرنگ بھی کی۔ ایسے عالم میں جب صہیونی حکومت غزہ میں رہنے والے فلسطینیوں کا قتل عام کر رہی ہے، مغربی ممالک اسرائیل کی حمایت و مدد جاری رکھے ہوئے ہیں اور انسانی حقوق سے متعلق اپنے تمام دعووں کے برخلاف اس جنگ میں اسرائیل کو مسلح کر رہے ہیں۔ جرمنی کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کی وزارت دفاع اور وزارت خارجہ میں متعلقہ اداروں سے صہیونی حکومت کے توپ خانے سے متعلق ساز و سامان بھیجنے کے لیے ابتدائی تائید حاصل کر لی گئی ہے۔ جرمن میڈیا ذرائع کی رپورٹ کے مطابق برلن حکومت غزہ پٹی میں جنگ جاری رکھنے اور تمام علاقائی میدانوں میں تل ابیب کی حمایت کے لیے اسرائیلی فوج کے ٹینکوں اور توپ خانوں کے لیے گولے اور لازمی ساز و سامان فراہم کرنے کا جائزہ لے رہی ہے۔ گزشتہ مہینوں کے دوران اسرائیل کے لیے جرمنی کے جنگی ساز و سامان کی برآمدات کے لیے لائسنس اور فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کے حملے میں شدت 10 گنا بڑھ گئی ہے اور برلن نے ہتھیار ارسال کرنے کا لائسنس جاری کرنے کو اپنی ترجیحات میں قرار دیا ہے۔ جرمنی نے ایسی حالت میں اسرائیل کے لیے ہتھیاروں کے فروخت کو اپنی ترجیحات میں قرار دیا ہے کہ ہر روز دسیوں فلسطینی اسرائیل کی بمباری میں شہید و زخمی ہو رہے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے ڈیووس اقتصادی فورم سے خطاب میں غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی اور عام شہریوں کے قتل عام کو کھلی دہشت گردی قرار دیا۔ وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے اپنے خطاب میں غزہ پر صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کی مذمت کرتے ہوئے 20,000 سے زائد عام فلسطینی شہریوں، بچوں اور عورتوں کے قتل عام کو دہشت گردی قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ صہیونی حکومت دعویٰ کرتی ہے کہ حماس نے 7 اکتوبر کو 1,200 لوگوں کا قتل کیا، جبکہ یہ غاصب حکومت 7 اکتوبر سے اب تک عورتوں اور بچوں سمیت 20,000 سے زیادہ فلسطینیوں کا قتل عام کر چکی ہے۔ اس کو دہشت گرد کیوں نہیں کہا جاتا؟ فلسطینی عوام کی وسیع نسل کشی کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ لبنان جنگ میں شامل ہے، بحیرہ احمر جنگ میں شامل ہے اور جنگ میں وسعت آ رہی ہے اور ہر لمحہ جنگ میں مزید وسعت اور شدت کا امکان پایا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سبھی ملکوں کے لیڈران اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر امریکہ حمایت بند کر دے تو نتنیاہو 10 منٹ بھی جنگ جاری نہیں رکھ سکتے۔ ایران کی قومی فٹ بال ٹیم کے اسٹرائکر مہدی طارمی نے کہا ہے کہ فلسطینی عوام کی حمایت واجب ہے اور ہم ان سے کہتے ہیں کہ ان سخت حالات میں مضبوط رہیں۔ مہدی طارمی نے قطر کے ایک میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ سب سے پہلے تو میں فلسطینی عوام سے کہتا ہوں کہ مضبوطی کے ساتھ ڈٹے رہیں۔ ایران کی قومی فٹ بال ٹیم کے مایہ ناز کھلاڑی اور اسٹرائکر نے کہا کہ ایرانی فٹ بال ٹیم کے طرفداروں کی طرف سے فلسطین کی حمایت ضروری ہے۔ یہ انسانی حقوق کا مسئلہ ہے اور موجودہ حالات میں پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ فلسطینی عوام کتنے سخت حالات سے گزر رہے ہیں۔